السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ خوفناک کہانی عامر نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ عامر کہتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ان کے گاؤں کے ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جو کہ مچھلیاں بیچا کرتا تھا، ماہی گیر تھا۔ دریا جہلم کے پاس تھوڑا ہی دور ان لوگوں کا گاؤں ہے، اور اس آدمی کا یہی کاروبار تھا۔ وہ دریا سے تازہ مچھلیاں پکڑ کر جو پاس کے گاؤں ہوا کرتے تھے وہاں پر جا کر بیچا کرتا تھا۔ یہ کہانی تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے معمول کے مطابق وہ مچھلیاں پکڑ کر بیچنے جا رہا تھا۔ سردیوں کے ہی دن تھے، اور آج موسم اس طرح سے تھا کہ دھوپ نہیں نکلی تھی۔ موسم کو انجوائے کرتا کرتا وہ ہر جگہ پر جو اس کے مخصوص گاہک تھے، جو مخصوص علاقے تھے، وہاں پر مچھلیاں بیچ رہا تھا۔ بادل بنے ہوئے تھے، ٹھنڈ بھی تھی۔ اس کے پاس کچھ مچھلیاں بچ گئیں۔ اس نے یہ سوچا کیوں نہ ان سے اگلے جو علاقے ہیں آج وہاں پر بھی جاتا ہوں اور وہاں پر بھی جا کر مچھلیاں بیچ آتا ہوں۔ نئے گاہک بھی مل جائیں گے اور مچھلیاں بھی بک جائیں گی، اور میں یہ اگلے علاقے بھی دیکھ لوں گا۔ پھر اس طرح سے روز زیادہ مچھلیاں پکڑ کر میں جا کر بیچا کروں گا۔ وہ جانے لگا۔ اسے بالکل بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ وہ کس سائڈ پر جا رہا ہے۔ بس جس طرف اس کا دھیان آیا وہ چلتا جا رہا تھا اپنے سائیکل پر۔ پیچھے اس نے ایک بہت بڑا ٹوکرا رکھا ہوا تھا جس میں اس نے مچھلیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ان مچھلیوں کے اوپر اس نے ایک کپڑا بچھایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد موسم زیادہ خراب ہونے لگ گیا۔ ابھی شام تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بادلوں کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ شام ہو گئی ہے۔ کالے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈ بھی تھی، اور اب بادل چمکنے بھی لگ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش شروع ہو جائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی کہ اس موسم میں اس اگلے گاؤں کی طرف چل پڑا ہوں۔ پھر اس نے سوچا کہ بھی کون سا بارش شروع ہو گئی ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ جس سڑک پر وہ جا رہا تھا وہاں پر دونوں سائڈوں پر گھنے درخت تھے اور ویرانے تھے، اور کچی سڑک پر چلتا ہوا وہ اس نئے گاؤں کی طرف جا رہا تھا جہاں اس نے آج پہلی بار مچھلیاں بیچنی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تیز بارش شروع ہو گئی۔ بعض اوقات ایسی بارش ایک دم سے جو تیز شروع ہو جاتی ہے وہ بارش شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ پہلے ہی سردیاں ہیں، میں بھیگ گیا تو کہیں بیمار نہ ہو جاؤں۔ وہ جلدی سے ایک بہت گھنے سے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہ درخت برگد کا درخت تھا اور بہت زیادہ گھنا اور پرانا درخت تھا۔ جیسے ہی اپنی سائیکل لے کر اس درخت کے سائے میں گیا، وہاں پر اس کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، کیونکہ وہاں پر بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پتے اور شاخیں بہت گھنی تھیں۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ یہاں پر تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں، جیسے ہی بارش کم ہوگی پھر آگے چلا جاؤں گا۔ اب واپس بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ کافی آگے آ چکا تھا۔ ایک دم سے اسے ایسا لگا کہ جیسے درخت کے اوپر کوئی چیز ہے، کوئی بھاری سی چیز۔ درخت کی شاخیں ایک دم سے ہلنے لگ گئی۔ اس نے اوپر دیکھا تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے یہی سمجھا کہ پرندے ہوں گے، بارش ہے، اڑ رہے ہوں گے، درخت کے اندر ہی ادھر ادھر شاخوں پر بیٹھ رہے ہوں گے۔ پھر کھڑا ہو کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگ گیا۔ ہر طرف سناٹا اور بارش تھی، اور ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو درخت کے اوپر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، اور وہ ہنسی کی آواز، کہکے کی آواز بہت زیادہ واضح تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی بارش میں یہاں پر کون ہنس رہا ہوگا۔ اس نے چاروں طرف پلٹ کر دیکھا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ پھر وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے یہ لگا بادل گرج رہے ہیں، کہیں میرا وہم ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس طرح سے آواز آئی جیسے کوئی خوفناک آواز میں رونے لگ گیا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا گھبرا گیا، کیونکہ رونے کی جو آواز تھی وہ بہت زیادہ کلیئر تھی اور بالکل اس کے پاس سے آ رہی تھی،
اور آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی عورت رو رہی ہے۔ اس نے تھوڑا سا ادھر ادھر اسی درخت کے نیچے دوسری سائڈ پر جا کر دیکھا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی رہتا ہو، ادھر پاس ہی کسی کا کوئی گھر ہو تو وہاں سے کوئی آواز آ رہی ہو۔ تعجب اس بات کا بھی تھا کہ اگر کوئی رہتا بھی ہے تو وہ رو کیوں رہا ہے۔ چاروں طرف جھانک کر دیکھنے پر اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کا سائیکل اور مچھلیاں اسی جگہ پر تھیں جہاں پر اس نے اس سائیکل کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ اسی درخت کی دوسری سائڈ پر وہ جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا تو ایک دم سے درخت کے اوپر ہلچل ہوئی۔ وہ وہیں پر کھڑا ہو کے اوپر دیکھنے لگ گیا۔ ابھی وہ پیچھے پلٹ کر درخت کی دوسری سائڈ پر جانے ہی لگا تھا تو بڑی عجیب سی چیز اس کو نظر آئی۔ ایسا لگا درخت کے اوپر سے کوئی نیچے لٹکا ہوا ہے۔ بلیک کلر کا اس کا جسم تھا اور وہ بالکل مچھلیوں والی ٹوکرے کے پاس کوئی چیز اوپر سے نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے دور سے ہی پوچھا کون ہے وہاں پر۔ اس نے یہ سمجھا شاید شرارتن کوئی اوپر چھپ کر پہلے ہی بیٹھا ہو، کیونکہ یہ علاقہ ویران ہے، کوئی چور بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو شرارتن اوپر درخت پر چڑھا ہو اور بارش شروع ہو گئی ہو تو وہ نیچے نہ آیا ہو۔ ابھی وہ جیسے اس کے ٹوکرے کے پاس وہ چیز جانے لگی، وہ بھاگا اس کو ہٹانے کے لیے تو وہ چیز ایک دم اوپر ہو گئی۔ اس نے بہت زیادہ جھانک کر دیکھا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ ابھی یہاں پر اس طرح سے لگ رہا تھا کہ کوئی لٹکا ہوا ہے، باقاعدہ اس کا جسم محسوس ہو رہا تھا۔ تو ایک دم سے وہ چیز کہاں گئی؟ ادھر ادھر بھی دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بہت خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اب وہ ڈر گیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ میں ایک ویرانے اور ایک جنگل والے ایریے میں کھڑا ہوں تو میرے پاس گوشت ہے، کچی مچھلی ہے، اس کی خوشبو کے اوپر کوئی جنات مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ کافی ڈر گیا۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ بارش ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ اپنا سائیکل لے کر وہاں سے نکلنے لگا، اس برستی بارش اور گرجتے بادلوں میں اس کو خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی اور اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کی بہت خوفناک سے چہرے کی ایک عورت اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور وہ اتنا تیز بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فوراً اس کو پکڑ لے گی۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے وہ سائیکل تیز نہیں چلا پا رہا تھا۔ وہ چیز بالکل اس کے قریب آ گئی تھی، اور جب وہ چیز اس کے قریب آئی تو اس کی چیخوں کی آواز اور اس کے بولنے کی آواز اور خوفناک ہو گئی۔ وہ بھاگتی بھاگتی بالکل اس کے قریب آ گئی اور ایک دم سے اس نے اس کا ٹوکرا کھینچ لیا۔ چاہ کر بھی وہ اس کو نہیں روک سکا۔ جیسے ہی اس چیز نے اس کے سائیکل کے اوپر سے وہ ٹوکرا کھینچا، وہ تو باندھا ہوا تھا اس کے ساتھ، وہ اتنا پاورفل اس نے کھینچا کہ اس کا سائیکل الٹ گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اسے بالکل بھی ہوش نہیں رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے سائیکل بھی وہیں پر چھوڑا اور جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگ گیا، اپنی چوٹ کا بھی احساس نہ کیا۔ بھاگتا بھاگتا بہت آگے آ گیا، بھول گیا سب کہ وہاں پر اس کا سائیکل اور مچھلیاں بھی تھیں۔ وہ خوفناک چہرہ اور خوفناک آوازیں اس کے کانوں میں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیزیں لینے کے باوجود بھی وہ اس کا تعقب کر رہی ہیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک سے زیادہ چیزیں ہیں۔ جب وہ بھاگ رہا تھا تو درختوں کے اندر سے بھی کوئی چیز اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ایک دم سے اس کو اونچے اونچے کتوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ اب وہ اور ڈر گیا تھا کہ یہاں پر اگر کوئی جنگلی کتے ہوئے تو وہ مجھے نقصان دیں گے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا وہ بہت آگے آ گیا۔ آگے جیسے ہی تھوڑا سا اور آگے آیا، وہاں پر کونے پر ایک دکان تھی، جیسے کوئی جنرل اسٹور ہوتا ہے۔ گاؤں کی اس دکان کے اندر وہ فوراً بھاگ کر گیا۔ وہاں پر 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کوئلے سیک رہے تھے۔ انہوں نے جب اس آدمی کی یہ حالت دیکھی، فوراً اس کو بٹھایا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے پڑے تھے اور وہ اتنا گھبرایا ہوا چیخ رہا تھا۔ جیسے وہ ان کے پاس گیا، اس کو بالکل بھی ہوش نہیں رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے تو اس کو ہوش آیا۔ ان آدمیوں نے اسے پوچھا کون ہو تم اور تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پھر اس نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں مچھلیاں بیچتا ہوں، تو میں نے یہ سوچا
کہ کیوں نہ میں آج اس اگلے گاؤں میں آ کر مچھلیاں بیچوں، مگر راستے میں جو ویرانے کا علاقہ آتا ہے جہاں پر سارا جنگل ہے، وہاں پر میرے پیچھے جنات لگ گئے اور ان کی آوازیں اور شکلیں اتنی بھیانک تھیں، میرا سائیکل بھی انہوں نے میرے سے چھین لیا اور مچھلیوں کا ٹوکرا بھی۔ اس آدمی نے، وہ جو آدمی تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، ہم لوگوں کا گاؤں کافی آگے بن جاتا ہے، یہ جو پیچھے ویرانے کی ساری آبادی ہے ادھر ایک بہت پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا کیونکہ وہ بالکل جنگل کے بیچوں بیچ ہے، ہم لوگ وہاں پر تدفین کے لیے بھی نہیں جاتے۔ بالکل ادھر آگے ایک نیا قبرستان بنایا ہے جہاں پر اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنایا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں بہت زیادہ جنات ہے، اگر شام ہوتے وہاں سے کوئی گزرے تو وہ جنات ان پر بسیرا کر لیتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، بعض لوگوں پر تو ان جنات کا سایہ بھی ہو جاتا ہے۔ تم یہ بھول جاؤ کہ انہوں نے تمہیں یہاں پر خیریت سے جو آنے دیا، تمہاری قسمت اچھی تھی ورنہ تم زندہ نہ بچتے۔ پتہ نہیں تمہارا سائیکل وہاں پر ہوگا یا نہیں، لیکن تم خوش قسمت ہو جو یہاں پر آ گئے ہو، ورنہ اس علاقے سے یا اس راستے سے جو بھی گزرتا ہے وہ جنات چاہے دن ہو چاہے رات ہو اس پر حملہ کرتے ہی کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک بہت مشہور برگد کا درخت ہے، اس درخت کے اوپر بہت ہی خوفناک چڑیل کا سایہ ہے، اور وہ چڑیل اکثر روپ بدل کر لوگوں کو ڈراتی بھی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی آ جاتی ہے۔ سردیوں کی راتوں میں وہ اس علاقے میں بھاگتی ہے اور اس کی خوفناک آوازیں ہر کوئی سنتا ہے۔ اس طرف نہ تو کوئی جاتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کو کوئی روک سکتا ہے، کیونکہ پرانا قبرستان ہونے کی وجہ سے وہاں پر سایہ اور جنات اس قدر ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ ہم لوگ اس راستے کی بجائے، ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک اور راستہ ہے جو مین ہائی وے کو لگتا ہے، ہم لوگ وہاں سے آتے جاتے ہیں، اس راستے کو اتنا استعمال بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس سائیڈ پر آؤ؟ پھر وہ بہت ڈر گیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سا گاؤں ہے اور کون سا علاقہ ہے، میں تو بس مچھلیاں بیچنے آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے پاس کچا گوشت تھا، مچھلیاں تھیں، اس وجہ سے ان جنات نے تم پر حملہ کیا، کیونکہ جنات کچی مچھلیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس وجہ سے ہی دریاؤں پر اور سمندروں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ رات اسی گاؤں میں گزاری، جس آدمی کی وہ دکان تھی، وہ آدمی اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور بہت گھبرایا بھی ہوا تھا، اسے اپنی سائیکل کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھے واپس ملے گی کہ نہیں۔ اگلے دن موسم کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے گاؤں کے کچھ لوگوں کی منتیں کی کہ میرے ساتھ آؤ، میں نے اپنا سائیکل لینا ہے۔ جب وہ لوگ اس کے ساتھ گئے دن کی روشنی میں تو اس کا سائیکل ایک پرانے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس طرح سے جیسے اس کو باقاعدہ وہاں پر کسی نے کھڑا کیا ہے۔ وہاں سے فوراً اس نے اپنا سائیکل لیا اور اپنے گاؤں اس نئے راستے سے واپس آیا۔ اس کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ تم کہاں چلے گئے تھے، موسم بھی اتنا خراب تھا اور تمہارا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ ساری پیش آنے والی آبیتی سنائی، اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ کسی نئے علاقے یا کسی نئے گاؤں میں جا کر وہ مچھلی بیچے۔ وہ اپنے انہی پرانے گاہکوں کے پاس اور انہی علاقوں میں مچھلی بیچتا تھا جہاں پر وہ پہلے جایا کرتا تھا، اور جب موسم خراب ہوتا تھا تو وہ مچھلی بیچنے نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس کے ذہن پر ایک خوف اور ڈر تھا کہ خراب موسم میں، بادل بارش میں ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے تو کہیں پھر مجھ پر کوئی حملہ نہ کر لے۔ یہ خوفناک کہانی تھی جو ہمارے ساتھ عامر نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عامر آپ کا، آپ کی کہانی بہت ہی خوفناک تھی۔ لسنر، جس انسان پر بیتتی ہے پتہ اس کو ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ جنات دریاؤں پر، نہروں پر، سمندروں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کا بھی ایک دفعہ ایکسپیرینس ایسا ہو چکا ہے۔ اسی سال ہم لوگ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، تو جدہ میں میرے بھائی اور ان کی فیملی ہوتی ہے، وہیں پر ہم لوگوں کا اسٹے تھا۔ عمرے کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر اسٹے کیا۔ ہم لوگ بھی وہاں پر جو ان کی بیچ ہے ریڈ سی، وہاں پر گئے تھے، تو وہاں پر بھی امی ساتھ تھی، وہ بتاتی تھیں کہ یہاں پر اس اوپن جگہ پر، اس سمندر پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ وہاں پر مختلف پوائنٹس ہیں اس سمندر پر، ان لوگوں نے بیچ کے مختلف سٹائل بنائے ہوئے ہیں
جس بیچ پر ہم لوگ فرسٹ ٹائم گئے تھے، رات کا ہی ٹائم تھا، ہم لوگ وہاں پر گئے تو اس کے ایک کارنر میں بہت زیادہ کالے رنگ کی بلیاں بیٹھی ہوئی تھیں. وہ بالکل وہاں پر سیڑھیاں بھی تھیں جہاں سے نیچے اتر کر جو بیچ کا مین ایریا ہوتا ہے جہاں پر ریت ہوتی ہے اور پھر اس کے آگے پانی ہوتا ہے، اس جگہ پر بہت زیادہ بلیاں بیٹھی ہوئی تھیں. ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ 8-10 بلیاں اکٹھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. ہم لوگوں کو یہی لگا تھا کہ شاید وہ نارمل بلیاں ہوں. ہم لوگ گھوم پھر ہی رہے تھے، وہاں پر اور بھی لوگ تھے لیکن ہم لوگ تھوڑا سائڈ پر تھے، رش بہت زیادہ تھا اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے ہی تھے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگ ایسے ہی ٹہل رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے، ہم لوگوں کی نظر پڑی تو وہاں پر ایک بلی بھی نہیں تھی. ہم لوگ اتنے حیران ہوئے کہ ابھی ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہاں پر اتنی زیادہ بلیاں تھیں، 8-10، وہ ایک دم سے کیسے غائب ہو گئیں. اگر ان میں سے بلیاں آتی تو اسی سائڈ پر آتی، سیڑھیوں سے اوپر آتی. اگلی طرف تو سارا پانی تھا کیونکہ وہاں پر سینٹر میں بہت زیادہ پانی تھا. پھر اس کے آگے پانی کے اوپر ان لوگوں نے بہت خوبصورت ایک مسجد بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ ڈسٹنس تھا جہاں پر وہ بلیاں بیٹھی ہوئی تھیں، کیونکہ اگر اس مسجد کی طرف جائیں تو اوپر سے سارا ایریا کراس کر کے جانا پڑتا تھا. ہم لوگ بہت حیران ہوئے، ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی. اس کے بعد ہم لوگ جہاں پر بہت زیادہ رونق اور رش تھا اس سائڈ پر چلے گئے. وہاں پر اور بھی 3-4 پوائنٹ تھے مختلف بیچ سے، پھر ہم لوگ وہاں پر چلے جایا کرتے تھے لیکن ادھر دوبارہ کبھی نہیں گئے. تو ایسی چیزیں بالکل ہوتی ہیں، سمندر ویران ہوتے ہیں، لہریں ہوتی ہیں. ویسے بھی وہاں پر پانی کی طرف سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ اعاصیب ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ بس یہی دیکھنا چاہیے، اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی اور قرآن پاک پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.